اس دوران شامی صاحب سینکشنز بھی تھی، پابندیاں بھی تھیں، اس کے باوجود ایران نے پھر کیسے اپنا میزائل جو ٹیکنالوجی ہے یا ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو کیسے پھر ایران کے مکمل پاس کیا اپنے حاصل کیا؟ وسائل موجود تھے، تیل اس کا موجود ہے اور اس کو بیچتا بھی رہا، فروخت کرتا رہا اس کے. لیکن مجھے جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. پرامن مقاصد کے آیت لیے اللہ خامنہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ان کے وہ صدر بھی کہتے ہیں مسعود پزشکیان بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے. صحیح. بھئی اگر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور آپ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے تو پھر آپ اس کو کھول دیں انسپیکشن کے لیے. سر این پی ٹی میں تو موجود ہے، وہ تو اب جا کے آج ان کی پارلیمنٹ سوچ رہی ہے کہ این پی ٹی سے باہر نکلیں. این پی ٹی پہ دستخط کیے ہوئے ہیں اس نے کہ جس میں ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کا عہد کیا گیا. اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی نگرانی جو ہے اس کے پروگرام کی جاری رہی ہے. بالکل. اب بھی مذاکرات جاری تھے امریکہ کے ساتھ ہاں جی، چھٹا اور دور ہونا تھا. چھٹا دور ہونے والا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا. اب اسرائیل اب مجھے غور کر لیجئے کہ اگر یہی حال ہے تو پھر تو ایران کو بھی حق ہونا چاہیے اسرائیل پہ حملہ کرنے کا. صحیح. پھر تو سعودی عرب کو بھی حق ہونا چاہیے اسرائیل پہ حملہ کرنے کا. کیونکہ اگر حق دفاع یہ ہے، اگر اسرائیل ایٹمی طاقت بن چکا ہے تو اس خطرہ تو اس سے پھر پورے سر لیکن مانتا نہیں ہے. اور یہی سوال جب ان کے لوگوں سے کیا جاتا ہے، عہدیداروں سے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ذرا میں نے ایک کلپ نکلوایا ہے. مہدی حسن صاحب بڑے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے سوال کیا، وہ کیا جواب ملتا ہے اسرائیلی عہدیداروں کی طرف سے اور سبکی ہوتی ہے ان کی، ذرا وہ دیکھیے. دیکھیے یہ بدماشی دیکھیں آپ، دیدہ دلیری کہ آپ جو کام خود کر رہے ہیں دوسرے کو دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے. اور امریکہ کہہ رہا ہے دفاع کا حق حاصل ہے. یہ کیسا دفاع ہے؟ تو پھر ایران کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کب تک یہ مزاحمت جاری رکھتا ہے. صحیح. اس کے پاس کتنے میزائل موجود ہیں، وار اسٹیمنا کتنا ہے اس کا، اسٹیمنا کتنا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے دن وہ اپنی یہ جلغار جاری رکھ سکتا ہے. اور اس کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اسرائیل جو ہے اس کا جو حجم ہے اور اس کی جو آبادی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کو پر بھی دباؤ بہت زیادہ ہے. تو اگر یہ دباؤ اسی طریقے سے برقرار رہا تو پھر تو یہ ساری طاقتیں عالمی جو ہیں ان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑے گا. صحیح. اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ سٹیمنا جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس جتنے میزائل ہیں کتنے ہیں، اب ہزاروں کی تعداد میں کہتے ہیں کہ ہاں 2000 ہیں، 4000 ہیں، 5000 ہیں، اور صلاحیت بھی ہے کہ وہ ہر مہینے 300 میزائل بنا سکتے ہیں. تو کب تک وہ جاری رکھ سکتے ہیں، ان کی تیاری کتنی بڑی ہے یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اب اس وقت مگر ایران جو ہے برحال اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے. اور ہم ایران کے ہمسایہ بھی ہیں، ایران کے مسلمان بھائی بھی ہے ہمارا، اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. عالم اسلام ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر وہ شخص ایران کے ساتھ کھڑا ہے جو قانون پر یقین رکھتا ہے، جو کسی قاعدے اور ضابطے پہ یقین رکھتا ہے. چین بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، روس بھی نے بھی اس کی تائید کی. دیکھیے ایران جو ہے جب اس پہ حملہ کریں گے تو اس کو بھی حق حاصل ہے اپنے دفاع کا. شامی صاحب لیکن یہ ہم زبانی کلامی تو بے شک ہمارے بیانات بھی آتے ہیں، قراردادیں بھی منظور ہوتی ہیں. آپ نے اس پہ اپنا جو کالم لکھا وہ بھی یہی تھا. نیٹو طرز کا، میرا اس دن بھی آپ سے ایک پروگرام میں سوال تھا کہ نیٹو طرز کا اگر کوئی معاہدہ یہ ممالک جس میں پاکستان، ترکی، چین، آذربائیجان، سعودی عرب یہ سارے شامل ہو جائیں، جہاں پر ایک بس یعنی کہ نقطہ ہو کہ کسی ایک ملک پر حملہ کرو گے تو وہ تمام ممالک پر حملہ یعنی کہ وہ ہوگا. ابھی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے. صحیح ہے. مسلمان ملکوں کے درمیان، مسلمان ملکوں کے درمیان مختلف اپنے ملکوں کے مختلف تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ترکیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہماری آذربائیجان سے بڑی دوستی، ہماری چین سے بڑی دوستی. یہ ہمارے اپنے تعلقات ہیں خارجہ پالیسی کے. صحیح. ہر ملک جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی خود ترتیب دیتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی دفاعی پالیسی خود ترتیب دیتا ہے، اپنی ترجیحات خود طے کرتا ہے، وہ دوسروں سے مشورے نہیں کرتا. تو سر پھر بیلنس جو ہے وہ کیسے پھر برقرار رکھا جائے؟ اس کو ہر ملک کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کس وقت کیا تدبیر کرنی ہے، اچھا اس کی طاقت کتنی ہے، اس میں کیسا اضافہ کرنا ہے اور کس حد تک اس کو استعمال کرنا ہے. میں سر ایک مثال کے طور پہ جیسے اب پاکستان کے امریکہ سے تعلقات استوار ہوئے، جو قربتیں بڑھی ہیں، اب ایسے میں پاکستان کے لیے بیلنس برقرار رکھنا کہ ایران کا بھی ساتھ دینا ہے اور اس کی دوستی بھی. بڑی چیز بات ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے. ٹھیک. اس وقت امریکہ جو ہم نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا. صحیح.
ہم نے چین کے معاملے میں امریکہ کی پالیسی کی کبھی تائید نہیں کی. ٹھیک. تو اس لیے ہمارا معاملہ جو ہے بالکل واضح ہے صحیح. کہ ایک بین الاقوامی قوانین کے تحت وائلیشن ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, اور یہ صرف ہمارا ہی موقف نہیں ہے, یہ سعودی عرب کا بھی موقف ہے, یہ ترکیہ کا بھی موقف ہے, یہ دوسرے مسلمان ملکوں کا بھی موقف ہے. تو اس میں ہمارا یعنی یہ جو تعلقات ہیں اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں صحیح. اور ظلم کا ساتھ دینا شروع کر دیں. نہیں, لیکن آپ نے جو کہا کہ تدبیر تبدیل ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب ہے 2024 میں جب ظاہر ہے وہ ایران نے حملہ کیا تھا پاکستانی حدود میں, تو پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا اور وہاں دہشت گردوں کو مارا تھا. معمولی سی جھڑپ تھی. صحیح. وہ ایک نشانہ بنایا بعض لوگوں نے, اس کا ہم نے جواب دے دیا جو وہاں دہشت گرد موجود تھے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہیں, اس وقت ایک بڑا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات سمجھ لیں, ہر ملک نے اپنی خارجہ اور دفاعی پالیسی اور حکمت عملی خود بنانی ہے. ٹھیک ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کب جنگ کرنی ہے, کب صلح کرنی ہے, کب جنگ سے گریز کرنا ہے, میرے اندر صلاحیت کتنی ہے, صحیح. میں کتنے دن تک اسے جاری رکھ سکتا ہوں. کیونکہ کوئی ملک دوسرا جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں. پاکستان کی لڑائی ہوئی, پاکستان نے کسی مسلمان ملک سے یا غیر اپنے بھائی چائنا سے یہ نہیں کہا کہ فوجیں بھیج دیں ہمارے پاس, بالکل ہمیں آپ یہ کر دیں, قطر نہیں. صحیح. ہم نے ان کی اخلاقی حمایت سپورٹ کی ہے, بالکل. سفارتی سپورٹ کی ہے, اور یہی توقع رکھی ہے صحیح. پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی سپورٹ. اب دیکھیے جو اس وقت ایران ہے, ایران میں بڑے اثرات ہیں انڈیا کے. جی ہاں. چابہار ایگزیکٹلی بنا رہا ہے, اس میں اس کا رول ہے, اور وہاں اس نے ایک چپکے اب جاسوسی کا نیٹ ورک پھیلا لیا. اب جو نیٹ ورک, اب یہ کہا جا رہا اسرائیل ہے کی مدد سے کہ وہ جو نیٹ ورک ہے نا وہ بھی موساد کے کام آیا ہے. آج پھانسی دی ہے ایک کو. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, ایک جاسوس. اب یہ جاسوس جو ہیں یعنی وہاں سے بھی ایک اس کو تحفظ فراہم ہوا ہے. صحیح. تو یہ را نے بھی موساد کی معاونت کی ہے. اور اب آپ دیکھیں ایران کو سوچنا ہوگا نا اس بارے میں, پھر ایران سوچے گا.